أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد، وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صلوات. سامعین گرامی قدر، عشرہ محرم الحرام اپنی فائنل اور آخری فیز میں داخل ہو چکا ہے. آج 8ویں محرم کی شب ہے اور شب عاشور کے علاوہ عشرے کی سب سے بڑی مجلس آج کی رات ہوا کرتی. یہ باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس سے منسوب مجلس ہے، جس میں علم اٹھتا ہے، جس میں قمر بنی ہاشم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ ان 10 دنوں کی مجالس میں ایک انتہائی منفرد اور ممتاز مجلس ہوا کرتی. اور مجھے معلوم ہے بہت سارے مومنین اور مومنات اپنے ساتھ اپنی حاجات لاتے ہیں، اپنی دعائیں لاتے ہیں، اپنی مرادیں لاتے ہیں. کہ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے جب ہم تذکرہ مصائب سنیں گے، جب آنکھوں میں آنسو ہوں گے، تو اس وقت ہم بارگاہ احدیت میں اپنے ہاتھ بلند کر کے مظلوموں کے صدقے میں اپنی دعا کریں گے. اور جو دعا
شہید کے اور مظلوم کے صدقے میں مانگی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب دل میں رقت ہو اور آنکھ میں آنسو ہوں، تو وہ قبولیت کے اس کے جو امکانات ہیں وہ تقریباً یقینی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں پہلے سے آپ حضرات خواہران و برادران کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جب وہ لمحہ آئے اور آپ اپنے آپ کو کنیکٹڈ محسوس کریں اور دل میں وہ رقت ہو، آنکھ میں وہ آنسو ہو، تو وہ وقت دعا ہے۔ ہر انڈیویجول کے لیے وہ لمحہ اور وہ گھڑی الگ الگ ہوتی۔ مصائب کا تذکرہ بہت تفصیلی ہوگا، اس میں ہر کسی کا جو ہے وہ لمحہ اپنا اپنا اور الگ الگ ہے۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کریں، وہ گھڑی دعا کی گھڑی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تفصیلی مصائب، اور پھر اس کے بعد دعائیں، حاجات، اور اس سے پہلے ہماری جو گفتگو آج تیسرے چوتھے دن سے چل رہی ہے، ہم نے اس کو بھی ایک منزل پہ پہنچانا ہے، کیونکہ کل اور پرسوں کی 2 مجالس میں ہم اپنی گفتگو کا آخری سیگمنٹ، جو کہ ایک پیام اور ایک پیغام پہ مشتمل ہے کہ کربلا ہمیں درس کیا دیتی ہے۔ ہم اتنے دن کلاس میں بیٹھے، اتنے دن درس اس فرش عزا پہ بیٹھے، اب ٹیک ہوم میسج کیا ہے؟ کیا سیکھا، کیا سمجھا، کیا یہاں سے ہم لے کے چلے ہیں، جس کو چل کے ہم نے اپنی انڈیویجول لائف میں، فیملی لائف میں، کمیونٹی لائف میں چل کے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور وہ موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا اور بہت سے لوگوں کو اب انتظار ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں، ووالدن وما ولد کا بھی ابھی تذکرہ باقی ہے، اور یہ کہ یہ دنیا اگر مصائب، ابتلاءات اور امتحانات کی جگہ ہے، تو پھر ان امتحانات کو فیس کرنے کا ہمیں طریقہ ہمارے دین نے، ہمارے رہنماؤں نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کون سا طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے اس امتحان سے گویا کہ سرخرو ہو سکیں اور سر بلند جو ہے اس امتحان سے کامیاب ہو کے باہر نکل سکیں۔ تو وہ گفتگو انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کا فوکس ہے، اور جہاں تک مجھے وقت نے اجازت دی، پھر پرسوں کی مجلس جو شب عاشور کی مجلس اور فائنل مجلس ہے راتوں کی مجالس میں سے اہم، اس کے بعد تو پھر مصائب ہی کے تذکرے ہیں۔ عاشور کے دن مجلس شہادت ہوتی ہے، تو زیادہ تر مجلس میں صرف مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ مجلس شہادت مقتل پڑھا جاتا ہے اور شہادت پڑھی جاتی ہے۔ شام غریباں کو بھی تذکرہ 2-3 مصائب ہی کی روایات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آج کی مجلس اور کل کی مجلس بہت اہم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر پائیں گے، اور جس توجہ سے آپ نے ان ساری مجالس میں سنا اور آپ نے انڈیوائیڈڈ اٹینشن دی مجھے، اور جتنے صبر سے اور جتنے ضبط سے آپ نے ان گفتگوؤں کو سماعت فرمایا، میں اس پہ یقیناً آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ کے لیے درگاہ احدیت سے دعا گو بھی ہوں کہ وہ خدا انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ محمد و آل محمد کی خوشنودی کا باعث بھی قرار پائے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا جلال۔ میں اپنے سلسلہ کلام کو اپنی گزشتہ گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا،
لیکن اس سے پہلے 2 جملے اور مجھے کہنا ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بیت العلم میں آپ کو ایک اندازہ ہے ہی کہ اس سینٹر میں الحمدللہ تمام مذاہب کے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یہ اوپن ڈور سینٹر ہے جس میں آنے کے لیے کبھی کسی کو اجازت نہیں لینے کی ضرورت ہوتی۔ ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ ویسے ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، اطلاع کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ ان کی اپنی بزرگواری ہے اور ان کی عنایت ہے اور ان کا لطف و کرم ہے، ورنہ ہماری طرف سے جو ہے ایک اوپن انویٹیشن ہے اور سب کو ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے کہ سال کے 365 دن میں جس دن جب جس وقت جو آنا چاہے ہماری سر آنکھوں پہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا آستانہ ہے۔ تو اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور یہاں پہ تمام مکاتب اور مذاہب کے لوگ سال بھر آتے ہیں۔ یہاں پہ انٹرفیتھ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ انٹرافیتھ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے ہر مسلک کی لیڈرشپ، خود لیڈرشپ، عام افراد تو خیر آتے ہی ہیں، لیڈرشپ بھی آتی ہے۔ اور ابھی بھی اس وقت مجلس کے اندر ہمارے پاس اہل سنت برادران کی لیڈرشپ بھی موجود ہے، ہمارے درمیان شیعہ مسالک اور مکاتب فکر جو ہیں اثنا عشری تو خیر یہاں پہ موجود ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے برادران اسماعیلی کمیونٹی کی لیڈرشپ بھی اس وقت یہاں مجلس میں موجود ہے، ہمارے بوہرا کمیونٹی کے بھی ممبران اور ان کی لیڈرشپ جو ہے اس مجلس میں اس وقت یہاں موجود ہے۔ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ بچے اور بچیاں یونیورسٹی سے جو کہ کرسچین ہوتے ہیں یا جیوز ہوتے ہیں اور وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان سروسز میں وہ بھی آنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں، اور وہ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ خواہران اور برادران میں موجود ہوں۔ تو یہاں پہ اس وقت سارے مسالک اور سارے مکاتب کی نمائندگی ہے، سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ عبادت مل کے کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ عزاداری، یہ ذکر محمد و آل محمد عبادت ہے، اور ہم اس کو وضو کر کے کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بلکہ ایک وضو تو ہوتا ہے نا، یہ ظاہری وضو جو کہ ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ہم اشکوں سے بھی وضو کرتے ہیں اپنی آنکھوں کا۔ ہم با وضو اور بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ اس فرش پہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ وہ فرش ہے کہ جس پہ مادر مظلوم بھی آتی، جس پہ ایک خاص نظر ہے ہمارے پیغمبر اکرم کی، اور یہ فرش بڑی مقدس جگہ ہے جس پہ یہ ذکر ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہاں پہ بیٹھنا عبادت کرنا ہوتا ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہاں پہ ایجوکیشن ہوتا ہے۔ یہ درسگاہ حسینی ہے، اس کو ہم امام حسین اوپن یونیورسٹی کہتے ہیں، جس میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، جس میں حدیث بیان ہوتی ہے، جس میں تاریخ بیان ہوتی ہے، جس میں اخلاق بیان ہوتا ہے، جس میں تربیتی امور جو ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں فیملی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، جس میں کمیونٹی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل امپورٹنس کے ایشوز جو ہیں وہ بھی یہاں ان مجالس میں ممبر سے ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگویں جو ہم کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے ایجوکیشن، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، سب کو ایجوکیٹ کریں، اور جن ایشوز سے ہمارا واسطہ رہتا ہے کم از کم ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور بعد میں تاکہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں، یا جو کوئی ہم سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے اس حوالے سے، تو ہم اس کو بہتر جواب دے سکیں۔ تو خدا نہ خواستہ ہماری مجالس کا یا ہماری گفتگو کا مقصد نہ کوئی فرقہ واریت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔
اگر کبھی کچھ موضوعات ہم یہاں پہ ایسے ڈسکس کریں کہ جو ظاہر میں آپ کو ذرا اختلافی نظر آ رہے ہوں، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا پرسپیکٹو جو ہے کم از کم وہ پوری طرح سے سب کمیونٹی ممبرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے ایشوز کے اوپر. ہمارا نیریٹو ہمیں معلوم ہوگا نا تو ہم پھر باہر جا کے لوگوں کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں اور سوال جواب کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو جواب دے سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنا نیریٹو معلوم ہی نہیں ہے، اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ موضوع کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ریفرنسز کیا ہیں، اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے، ایشو کیا ہے، تو پھر ہم کیسے خود کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں یا کسی اور کو سمجھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے جو ایشو گزشتہ 3-4 دن میں ڈسکس کیا ہے اس کی ایک وجہ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک مسلمانوں کے جو 2 بڑے فرقے ہیں شیعہ اور سنی، ان کے درمیان ایک ڈائیلاگ کر رہے ہیں. لوکلی اس شہر میں ایک ڈائیلاگ چل رہا ہے ہمارا، اور ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے. اس سلسلے میں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں، ہمارے اجلاس ہوتے ہیں، ہماری ایک ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور ہمارے درمیان کچھ ایسے بزرگ کمیونٹی کے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں دونوں طرف، جو اس کو دین مبین کی ایک بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں اور خلوص دل کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں طرف کام ہو، تاکہ کم از کم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور برجز بلڈ کریں دونوں کمیونٹیز کے درمیان، اور آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو. چونکہ آفٹر آل ہم ایک امت ہیں اور ایک قوم ہیں. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نفع اور نقصان ایک ہے، ہماری تقدیر اور سرنوشت ایک ہے. ہم ڈوبیں گے تو بھی اکٹھے ڈوبیں گے، ہم تیریں گے تو بھی اکٹھے تیریں گے. اور دشمن جب آ کے حملہ کرتا اور مارتا ہے تو وہ شیعہ اور سنی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں بطور مسلم کے دیکھتا ہے، وہ بطور مسلمان کے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے. جب بھی آ کے حملہ کرتا ہے تو ہماری ایک کوشش جاری ہے آپس میں گفتگو کی، لیکن میٹنگز میں ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم اپنے ایشوز کو اور اپنے نیریٹو کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے وہاں بیان کر سکے. مختصر تذکرے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ اچھا موقع ہے کہ ہم کم از کم اپنا ایک ڈیٹیل میں نیریٹو بیان کر دیں، تاکہ دوستوں کو جو کہ اس مشن میں انوالو ہیں ایٹ لیسٹ انہیں پتا ہو کہ بھائی ایشوز ہیں کیا اور ان کی انٹینسٹی اور سینسٹیوٹی جو ہے ایشوز کی وہ کس لیول کی ہے. کئی دفعہ ہم اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں ایشوز کو. جب ایشوز کو اوور سمپلیفائی کیا جاتا ہے تو ایشوز حل نہیں ہو جاتے، وہ صرف ہم ایشوز کو رگ کے نیچے ڈال دیتے ہیں. رگ کے نیچے چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. اور بلی کو دیکھ کے اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کبوتر کی جان نہیں چھوٹ جاتی. تو حقائق کو سامنے فیس کرنا چاہیے، ایشوز کو سمجھنا چاہیے. اور جب ہم سمجھیں گے کہ ہم دونوں بھائیوں کے، ہم دونوں مکاتب فکر کے، ہم دونوں مسالک کے نیریٹیوز کیا ہیں اور بیک گراؤنڈ کیا ہے اور سینسٹیوٹیز کیا ہیں اور دونوں کے جو مقدسات ہیں وہ کیا ہیں، جب تک ڈیٹیل میں ہمیں معلوم نہیں ہوگا ایک دوسرے کا، اس وقت تک ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک پکی اور لمبی دوستی نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ایشو دوسرے آدمی کی جو مسلک ہے اس میں کتنا سینسٹیو ہے اور اس ایشو کی وہاں پہ کتنی اہمیت ہے. تو اس لیے ہم نے پرپزلی کوشش کی کہ کچھ ایشوز کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کریں. لیکن جب ہم بیان کر رہے تھے تو ہم نے ادب اور تہذیب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں گرنے دیا ہے. ہم نے شائستگی کے ساتھ، تاریخی حوالوں کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ اپنا نیریٹو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہمارا ایشو جو ہے اس مسئلے پہ کیا ہے. کربلا یہ صدائے احتجاج ہے، یہ عزاداری ہمارا پروٹیسٹ ہے. اور وہ پروٹیسٹ کیسا کہ جس میں ہم
بیان ہی نہ کریں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا یا زیادتی کیا ہوئی۔ کربلا، یہ عزاداری جو ہے اصل میں ایک صدائے احتجاج ہے ظالم کے خلاف، اور یہ ہمدردی کا اظہار ہے مظلوموں کے ساتھ، محمد کے گھرانے کے ساتھ ہمارا ہمدردی کا اظہار ہے۔ یہ جو ہم آنکھوں میں آنسو بہاتے ہیں، یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں، یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، یہ ہم اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا حسین ہم اس دن نہیں تھے، مگر آج جب ہم تک یہ میسج پہنچا ہے تو آج ہم حسین آپ کے ساتھ کھڑے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجئے۔ ایک مومن ہیں جن کے لیے ہم نے کل بھی دعا کروائی تھی، سید حسن افضل جعفری، سرجری کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کی سرجری کی کامیابی کے لیے اور مکمل صحت یابی کے لیے اور اپنے سارے مریضوں کی صحت یابی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کربلا اور یہ عزاداری اور یہ ماتم، یہ اگر کھلتا بھی ہے نا لوگوں کو اور اس کے اوپر بڑے جذبز ہوتے ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ احتجاج ہے، ایجیٹیشن ہے، پروٹیسٹ ہے، اور پروٹیسٹ کو حکومتیں تو پسند نہیں کرتی۔ میں نے کل ذکر کیا تھا نا کہ اب ہمارے پاس دو ہی تو مسلک ہیں، ایک حکومتی ہے اور ایک اپوزیشنی ہے، دو ہی تو ہم گروپ ہیں۔ ایک وہ کہ جو ہمیشہ حکومت میں رہا اور اس کا مزاج حکومتی، وہ ہر چیز کو اسی انداز سے دیکھتا ہے جس انداز سے حکومت دیکھتی، اور ہم 1400 سال بیچارے اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے، ہم سے اچھی اپوزیشن کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کی ہے۔ اپوزیشن کا کردار میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو شیعوں سے بہتر آتا ہو، اور انفارچونیٹلی آج یہ جو سٹ پٹا کے اور گھبرا کے یہ آئے دن کبھی یہاں بم پھوڑا، کبھی وہاں بم پھوڑا، کبھی طالبان، کبھی القاعدہ، کبھی النصرہ، کبھی داعش، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو کبھی بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا کوئی تجربہ نہیں، ہمارے بھائیوں کو کبھی بھی میز کی دوسری طرف بیٹھنے کا تجربہ نہیں۔ اور سن 1914 کو جب ترکی میں خلافت ختم ہو گئی تو فوراً ایک قیامت آ گئی کہ خلافت جو ہے وہ جیسی کیسی بھی تھی، بہرحال تھی تو صحیح نا، تو اب خلافت ختم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کتنا طوفان مچا تھا، سب سے اتنا عربوں کو افسوس نہیں ہوا تھا خلافت کے جانے کا، اتنا ترکوں کو افسوس نہیں ہوا تھا جتنا انڈیا والے مسلمانوں کو افسوس ہوا تھا، اور چنانچہ وہ تحریک خلافت اور وہ ریشمی رومال اور وہ جتنی تحریکیں محمد علی جوہر اور شوکت علی اور مولانا یہ اور مولانا وہ، اور وہ سلسلہ جو ہے تحریک خلافت ساری انڈیا میں چلی تھی۔ تو اس وقت سے یہ واویلا چل رہا ہے کہ خلافت کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کی بھی ساری شاعری جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے، نشأت ثانیہ کے، کہ دوبارہ غرناطہ، ان کو بہت وہ غرناطہ کی یاد ستاتی ہے۔ علامہ اقبال کو ان کی شاعری پڑھیں تو اس میں قرطبہ، غرناطہ، اسپین، اندلس اور یہ جگہیں جو ہیں ان کی یاد علامہ اقبال کو بہت ستاتی۔ اچھا، وہ عظمت رفتہ کہ جب ہم پوری دنیا کے حکمران تھے، جب شرق و غرب ہمارے حکومت کے اس میں تھا اور ہم پوری دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور مسلمانوں کا سکہ رائج الوقت تھا، تو چونکہ 1000 سال یا 1200 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور میجورٹی میں رہے ہیں جہاں پر بھی رہے ہیں۔ اچھا، اب ورق پلٹ گیا اور خلافت ختم ہو گئی اور کالونیلسٹس آ گئے اور انہوں نے ساری مسلمان مملکتوں کو اور حکومتوں کو کالونائز کر دیا۔
کوئی ڈچ کے نیچے، کوئی جرمن کے نیچے، کوئی اسپین کے نیچے، کوئی فرانس کے نیچے، کوئی انگلینڈ کے نیچے، یہ ساری کالونیز بن گئیں۔ 100 سال 200 سال بہرحال کالونیز کی صورت میں گزارا گیا، لیکن وہ تڑپ اندر میں وہی رہی کہ بھائی ہم تو حکومت میں تھے اور ہم محکوم کیسے ہو گئے۔ بہرحال یہ سلسلہ جو چلا تھا تقریباً 100 سال کی یہ تحریک ہے، اور اب فرسٹریشن جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے اس طبقے کے اندر کہ اب یہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھائی جو زوال آیا تھا ہمیں وہ بھی کوئی اوور نائٹ نہیں آیا تھا، اس میں بھی کئی 100 سال لگے تھے یہ خلافت ختم ہونے میں، اور دوبارہ سے خلافت کو گویا کہ ری اسٹیبلش کرنے میں بھی ہمیں کئی 100 سال محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شارٹ کٹ کیا ہے کہ ہوائی جہاز اغوا کر لیں اور چل کے نیو یارک پہ حملہ کر دیں، خلافت اسٹیبلش ہو جائے گی۔ اچھا، تورا بورا کے پہاڑوں میں چھپ جائیں اور وہاں سے کوئی نہ کوئی تحریک چلا دیں، اسامہ بن لادن صاحب تو جناب خلافت آ جائے گی پلٹ کے۔ وہاں سے نہیں آ سکی، ملا عمر صاحب جو ہیں خلافت کو دوبارہ اسٹیبلش کر لیں گے غاروں میں چھپے چھپے، تو دیکھا کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ کوئی پیٹ کے ساتھ بم باندھے ہوئے ہے، کوئی پیر کے ساتھ، کوئی ہاتھ کے ساتھ، کسی کے ہاتھ میں گرینیڈ، کسی کے ہاتھ میں راکٹ، اور جناب شام کے اندر دیکھیں، افغانستان کے اندر دیکھیں، یمن کے اندر دیکھیں، عراق کے اندر دیکھیں، سیریا کے اندر دیکھیں، انڈیا کے اندر دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں، یورپ کے اندر دیکھیں، ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ایکٹیویٹی۔ یہ فرسٹریشن ہے کہ حاکم محکوم ہو گئے، وہ جو حکومت کرتے تھے وہ اپوزیشن میں آ گئے، اور اپوزیشن کی سخت بینچیں جو ہیں ان پہ بیٹھنا لکڑی کی بینچوں پہ مشکل ہوتا ہے، جن کو وہاں تخت پہ بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، نرم و گداز تخت پہ بیٹھنا، اور یہاں لکڑی کی سخت بینچز پہ بیٹھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ تو ان سے دنیا پوچھے کہ جن کو 1400 سال بیٹھنا پڑا ان کے اوپر، اور جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں بنو امیہ کی اور بنو عباس کی، اور جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں جناب ان مغلوں کی اور ان ترکوں کی، اور جنہوں نے وہ سارا جو ہے جن کے ساتھ تاریخ میں جو پرسیکیوشن ہوا اور جو ظلم ہوا اور جو اب تک ہو رہا ہے۔ اب بھی شام میں قتل کون ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ قتل ہوتا ہے۔ عراق میں قتل کون ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ قتل ہوتا ہے۔ یمن میں کون قتل ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ قتل ہوتا ہے۔ بحرین میں قتل کون ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ قتل ہوتا ہے۔ افغانستان میں قتل کون ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ قتل ہوتا ہے۔ پاکستان میں قتل کون ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد کا شیعہ قتل ہوتا ہے۔ ارے قبرستان بھر گئے، ہم نے تو ویرانوں کو قبرستانوں میں تبدیل کر دیا، اور بستیاں کی بستیاں مدینہ سے نکلیں، بغداد سے نکلیں، قم سے نکلیں، ساوا سے نکلیں، سبزوار سے نکلیں، شیراز سے نکلیں، بخارا سے نکلیں۔ آج پوری دنیا میں کہیں آپ کو ترمذی ملے گا، کہیں آپ کو سبزواری ملے گا، کہیں آپ کو شیرازی ملے گا، کہیں بھی آپ کو قمی ملے گا، کہیں آپ کو نجفی ملے گا۔ یہ پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے سبزواری ہو، شیرازی ہو، قمی ہو، کاشانی ہو، بخاری ملتے ہیں۔ یہ کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا جینا ان کی سرزمینوں میں ظالم حکومتوں نے حرام کر دیا تھا، اور یہ سادات تھے، محمد کی اولاد تھے، یہ اپنی جانوں کو بچا کے اور اپنے خاندانوں کو ساتھ لے کے دنیا بھر میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے ہماری بپتا، یہ ہے ہماری داستان، اور یہ ہے ہمارا درد۔ ایک مرتبہ سوال پڑھو۔ تو ہمارا مشورہ اپنے بڑے بھائیوں کو یہ ہے کہ ذرا صبر سے، خلافت ہو جائے گی اسٹیبلش، آ جائے گی، لیکن ذرا صبر سے۔ بموں سے خلافت نہیں اسٹیبلش ہونے والی، راکٹوں سے، گرنیڈز کے ساتھ۔ یہ داعش کا طریقہ، یہ النصرت کا طریقہ، یہ طالبان کا طریقہ، یہ القاعدہ کا طریقہ، یہ تو خودکشی ہے۔
یہ تو اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس ملک میں مسلمان بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے، اس ملک میں مسلمان الحمدللہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ یہ کم بخت 9/11 آیا اور ہم کئی ڈیکیڈز پیچھے چلے گئے، کئی دہائیاں اسلام اور مسلمان پیچھے چلے گئے۔ تو یہ طریقے نہیں ہیں خلافت اسٹیبلش کرنے کے یا فرسٹریشن کو مٹانے کے۔ فرسٹریشن جو ہے بہرحال اس کا ایک طریقہ ہے، بی اے سفسٹیکیٹڈ گروپ آف پیپل، سیولائز طریقے سے، سفسٹیکیٹڈ طریقے سے قومیں بنتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتی ہیں اور حکومتیں وجود میں آتی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم 1400 سال سے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور ہم نے جھیلا ہے یہ سب کچھ۔ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا تو امتحان وضو سے شروع ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے جاتے ہیں تو وہیں کوئی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تمہارا وضو غلط ہے، تم نے تو وضو ٹھیک نہیں کیا، ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا، تم نے پاؤں کیوں نہیں دھوئے، تم نے مسح کیوں نہیں کیا، تم نے مسح کیا، تم نے سر کا ایسا کیوں کیا، پاؤں کا ایسا کیوں۔ ہمیں تو وہیں پہ جواب دینا پڑتا ہے، اپنی وضاحت دینا پڑتی ہے کہ نہیں بھائی ہمارا وضو بھی جو ہے وہ بہرحال اسلام میں کہیں نہ کہیں طریقے سے ٹھیک۔ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ہم نے ہاتھ کھڑے ہو گئے، یوں کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بزرگ آئے، انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑے، یوں جوڑ دیے، بیٹے نماز یوں پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ آتی ہوگی، مگر نماز جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بچائی ہوئی ہے، اور ہماری بچائی ہوئی نماز جو ہے آج آپ پڑھ رہے ہیں۔ کربلا میں تیروں کے سائے میں اگر محمد کا نواسا نماز نہ پڑھتا تو آج آپ کو نماز پڑھنا نہ آتی۔ وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے جناب ہمارے ہاتھ جوڑ دیے، کہا نہیں بیٹے نماز یوں پڑھتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر ایک صاحب، ہم نے وہ سامنے رکھی تھی سجدہ گاہ، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی ایک ٹھوکر اس کو ماری اور انہوں نے ایسے اس کے 3 ٹکڑے کر دیے، مار کے کہا تو مشرک ہے، بت رکھتا ہے اپنے سامنے، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ کسی بت کی پوجا نہیں ہوگی۔ اور یہی حشر آج بھی جا نماز کا وہ سجدہ گاہ کا ہوتا ہے مسجد الحرام کے اندر۔ آج بھی آپ اگر امتحان کرنا چاہیں کہ مولانا فائزی جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ذرا ایک سجدہ گاہ لے جائیے گا اپنے ساتھ اور مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے ذرا رکھ کے نماز پڑھ کے مجھے دکھا دیجیے گا۔ مسجد النبی کے اندر ہم اپنی سجدہ گاہ رکھتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آ کے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم جنت البقیع میں جاتے ہیں اپنے مظلوم اماموں کو سلام کرنے کے لیے اور اپنے رسول کی بیٹی کو سلام کرنے کے لیے، تو وہاں پہ وہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں جن کو اگر واقعاً وہ اس حکومت میں ہم نہ ہوں سعودی عرب میں، تو ان کم بختوں کو اپنے ملک میں ہم اپنا نوکر بھی نہ رکھیں۔ جو ان کی حیثیت نظر آتی ہے سامنے، ان کو ان کی شکلیں دیکھیں، مکروہ شکلیں، چہروں پہ لعنتیں برس رہی ہوتی، ان کے حلیے دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ بندوقیں تان کے، سروں پہ وہ رومال پہن کے، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، اور لیکچر دے رہے ہیں حرام حرام حرام۔ یعنی اس گویا کہ مذہب میں حلال نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، ہر چیز یا بدعت ہے یا حرام ہے۔ اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ زیارت نہیں پڑھ سکتے، آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، اور قبروں کو گھیر کے کھڑے ہوئے۔ اور خوف کا کوئی عالم ہوتا ہے، خوف کی کوئی حالت ہوتی ہے، زندوں کا خوف، یہاں تو میتوں کا خوف ہے۔ آپ کبھی گئے ہیں نا جنت البقیع میں؟ جنت البقیع کو گھیرا ڈال کے وہ کمبخت کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے ایک درود پڑھنا چاہیں، چلو 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 یہاں سے آگے بڑھو، اور مارتے بھی۔ اور جب کوئی حکمران آ جائے تو اس کے لیے وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کو کھول کے اندر بھی لے جاتے ہیں، اس کو کھول کے اندر بھی لے جاتے ہیں، اور عام آدمی ہے تو اسے مارا جاتا۔ جنت البقیع کے اندر مجھے یاد ہے آخری دفعہ میں جب گیا، آج جس مظلوم کی شہادت کی مجلس ہے، ان کی ماں کی قبر بھی وہاں جنت البقیع میں ہے، ام البنین کی۔
اور ہم جہاں پہ ایک ایک قبر پہ جاتے ہیں جنت البقیع میں، تو ہم عباس کی ماں کی قبر پہ بھی جایا کرتے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بڑی کوئی خاص قبر ہے، اس پہ یہ بڑے عقیدت سے آتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں اور آ کے آنسو بہاتے ہیں۔ آخری دفعہ جب میں نے دیکھا تو انہوں نے اس کے گرد بھی ایک جنگلہ سا بنا کے اس کو بھی بند کر دیا کہ اب آپ ام البنین کی قبر پہ بھی جا کے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے نزدیک سے، آپ کو دور سے گویا کہ رکاوٹ پڑ جاتی۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو قدم قدم پہ وضاحتیں، روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو بڑا پریشر ہوتا ہے کہ بھائی روزہ خراب ہو جائے گا، سارے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، جلدی کھولو اور ابھی کھولو۔ اور ہم اگر کسی میٹنگ میں ہوں، کسی ایونٹ میں ہوں، تو ہمیں تو وہ کبھی بھی پکوڑے نہیں ملے یا سموسے نہیں ملے۔ وہ جب بھی ہم افطار کی ٹیبل پہ جاتے ہیں تو اس کا وہ نیچے وہ جو کیا اسے آپ کہتے ہیں اردو میں، جو اس کا بچا کھچا وہ ہوتا ہے چورا، تو پکوڑوں کا چورا جو ہے وہ ہمارے لیے رہتا ہے، سموسوں کا چورا ہمارے لیے رہتا ہے، اور جناب وہ صرف اس لیے کہ آپ نے روزہ جو ہے وہ اول وقت میں نہیں کھولا اور روزہ جو ہے آپ نے مکروہ کر دیا۔ تو خدا کے بندو، کچھ خیال کرو کہ نیریٹو کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، اور دونوں کے پاس ریفرنسز ہیں، دونوں کے پاس دلیل ہے، دونوں آیت پڑھتے ہیں، دونوں حدیث پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس ریفرنس ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، اور آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس ریفرنس نہیں ہے۔ دونوں کے پاس ریفرنس ہے، اور دونوں کلمہ اسی خدا کا پڑھتے ہیں اور اسی رسول کا پڑھتے ہیں اور اسی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ احترام متقابل ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو یہ جو ہے فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے طریقہ ہم نے مشورہ یہی دیا تھا کہ تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا ضبط، تھوڑا سا سیلف کنٹرول، اور پھر اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ قومیں بنتی ہیں اور بن جائیں گی اور اسلام بھی ایک منزل پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ نہیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات انوکھی لگتی ہے، ہم جو بات کرتے ہیں وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، وہ آؤٹ آف اسلام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بالکل ہم چپ کا روزہ رکھ لیں، منہ کو زپ لگا لیں اور اپنے بچوں کو بھی نہ بتائیں، اپنی کمیونٹی کو بھی نہ بتائیں۔ نتیجہ پھر کیا ہے؟ حکومتیں، اور یہ مزاج پھر میں پہلے کہہ چکا نا کہ یہ مزاج ہے حکومتی۔ حکومتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سینسر لگاتی ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ سینسر امپوز کرتی ہیں۔ حکومتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم جس کو نظر بند کر دیں وہ نظر بند ہو جائے، ہم جس کو جلا وطن کر دیں وہ جلا وطن ہو جائے، ہم جس کو جیل میں ڈال دیں وہ جیل میں چلا جائے، ہم جس کو جلوس کی اجازت دیں وہ جلوس نکال سکتا ہے، ہم جس کو جلوس کی اجازت نہ دیں وہ جلوس نہیں نکال سکتا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو مجرا کروانا ہو تو آپ کو کوئی اجازت اور لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کا ذوالجناح برآمد کرانا ہو تو آپ کو مجسٹریٹ سے چل کے لائسنس لینا پڑتا ہے، آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے ذوالجناح برآمد کرنے کا، علم برآمد کرنے کا، اور سارا دن انہی گلیوں میں اور بازاروں میں کون کیسے گھومتا ہے، اس کو نہ لائسنس لینے کی ضرورت ہے نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پاکستان جس نے بنایا تھا وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس کا نام محمد علی جناح ہے؟ وہ سارے جانتے ہیں کہ محمد علی جناح کون تھا۔ محمد علی جناح کے بنائے ہوئے پاکستان میں قبضہ ان لوگوں کا ہو گیا جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے۔ اب پاکستان جو ہے یہ ان کا قلعہ ہے، پاکستان مملکت خداداد ہے ان کے لیے، جبکہ اس کو بنانا پاپ تھا، اس کو بنانا حرام تھا۔ مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان نے اور ان سے پہلے ان کے باپ نے ایک جلسے میں کہا تھا، الحمدللہ
پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے. پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے. پاکستان بنانا گناہ تھا اور بنانے والا کافر اعظم تھا. اب اسی کافر اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس لا الہ الا اللہ میں پھر کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ تبدیلیاں ہیں جن کو بہرحال نوٹس کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اوپر پہلے ہی بڑا سینسر لگ چکا ہے. ہم ادب, تمیز کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے. صدائے احتجاج بلند رہے گی اور یہ پروٹیسٹ اسی طرح سے جاری رہے گی. اس لیے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو ایز اے مائنورٹی, مائی بردرز اینڈ سسٹرز, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مائنورٹیز کو اپنی تاریخ بار بار ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مائنورٹیز کو اپنا ایکسپیرینس جو ان کا ہوتا ہے وہ بار بار ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. جو مائنورٹی اس بات کو بھول جاتی ہے کہ ہم مائنورٹی ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی مخصوص امتیازی سلوک ہوتا ہے, اگر اس کو وہ نوٹس نہ کریں اور اس کا ذکر نہ کریں تو مائنورٹی تو بیچاری فائنلی جو ہے وہ مٹ جاتی. مائنورٹیز ایگزسٹ اسی بنیاد پہ کرتی ہیں کہ وہ روتی ہیں, وہ اپنا رونا روتی ہیں, وہ اپنا تذکرہ کرتی ہیں, ظلم کا ذکر کرتی ہیں, پروٹیسٹ کرتی ہیں. آج باہر نکل کے اسی ملک میں دیکھ لیں, جتنی مائنورٹیز ہیں ان کی لابیز ہیں, ان کے گروپس ہیں, وہ جلوس نکالتے ہیں, وہ جلسے کرتے ہیں. ابھی 4 نومبر الیکشن کا موقع آ رہا ہے. ہر مائنورٹی سوائے مسلمانوں کے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے کتنے نمبرز ہیں اور ہماری کتنی سٹرینتھ ہے اور ہماری کتنی پاور ہے. اس لیے کہ اگر ہم بتائیں گے نہیں دنیا کو اور پالیٹیشنز کو اور حکومت کو کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں, ہماری آواز ہے, ہم باہر نکل کے کسی کو جتا ہرا سکتے ہیں, جب تک آپ یہ ثابت نہیں کرتے ایز اے مائنورٹی, آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتا, آپ کی کوئی بات ہی نہیں مانتا. اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 نومبر کو باہر نکلے. میں یہاں پہ کسی پرٹیکولر پارٹی کو انڈورس نہیں کر رہا, نہ کسی پرٹیکولر کینڈیڈیٹ کو انڈورس کر رہا ہوں, لیکن آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ محرم کے دن ہیں, کم از کم محرم کے دن میں محرم کی لاج رکھو اور آؤ ایکٹیو ہو کے باہر نکل کے ووٹ ڈالو اور کسی کا ساتھ دو, کسی کے ساتھ کھڑے ہو, کسی کو جتاؤ, کسی کو ہراؤ, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ تم بھی ایک زندہ قوم ہو اور تم بھی نوٹس کرتے ہو اور تم بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہو. اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرو گے, رائے نہیں دو گے, ووٹ نہیں دو گے, تو پھر تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اور تمہاری کوئی آواز نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا سے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اور کنکلوژن کی طرف لے کے جاؤں تو عزیزان گرامی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بڑا صبر کیا, بڑا مصلحتوں کا شکار ہوئے اور ہماری تاریخ ہی انیشلی انہی مصلحتوں کا شکار تھی. لیکن پھر ایک منزل ایسی آ گئی کہ جس پہ ہم نے کہا کہ بھائی بہت ہو گئی, بہت صبر کر لیا, بہت مصلحتوں کا شکار ہوئے. اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم باہر نکلیں اور صدائے احتجاج بلند کریں. جلدی سے آپ کو مثال دوں, پیغمبر کا انتقال ہوا اور پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چند دنوں کے اندر پیغمبر کی وہ چہیتی بیٹی, جسے پیغمبر نے کہا تھا کہ فاطمہ جس سے راضی ہوتی ہے اس سے میں راضی ہوتا ہوں, اور جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے, وہ اس دنیا سے روتی ہوئی گئی. یہ امت پیغمبر کی ایک بیٹی کو راضی نہ رکھ سکی. یہ ہے امت کے لیے ایک لمحہ. یعنی بڑی بحثیں ہوتی ہیں پیغمبر کی بیٹی ایک تھی یا 4 تھیں. ہم کہتے ہیں 4 نہیں, آپ 40 مانیے, لیکن راضی تو آپ ایک بھی نہ رکھ سکے. ایک بیٹی پیغمبر کی دنیا سے راضی نہ گئی اور روتے ہوئے اس دنیا سے گئی, بین ڈالتے ہوئے اس دنیا سے گئی.
ہم خاموش رہے. علی جیسا شوہر، علی جیسا شوہر، اسلام اور مسلمانوں کی مصلحتیں جن کی وجہ سے لب بمہر علی بیوی کو غسل دیتے ہیں، چونکہ فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی مجھے غسل خود دینا، اور شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اور ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی کی چیخ نکل گئی تھی، تو ایک آدمی جو باہر کھڑا تھا دروازے کے حجرے میں غسل دے رہے تھے، تو اسے لگا کہ علی کو بیوی کے مرنے کا بہت افسوس ہوا ہے، بڑا صدمہ ہوا ہے. عرب ٹریڈیشن میں مرد بیوی کے مرنے پہ گریہ نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی چیخ کے صبر کرتے. یہ علی جیسا مرد اور چیخ کے رو رہا ہے. تو چنانچہ کہا کہ یا علی کیا آپ کو فاطمہ کے مرنے کا اتنا دکھ ہوا ہے کہ آپ نے وہ ٹریڈیشن توڑ دی عربوں والی، اور آپ یوں بآواز بلند چیخ چیخ کے رو رہے ہیں؟ تو علی نے کہا تھا کہ ہاں، میں فاطمہ اس پائے کی خاتون تھیں اور ایسی بیوی تھیں کہ اگر میں فاطمہ کے لیے اس انداز سے بھی روؤں تو میرا حق بنتا ہے اور مجھے رونا چاہیے، لیکن میں اس لیے نہیں رویا صرف کہ فاطمہ فوت ہو گئیں، میں نے آج فاطمہ کا ہاتھ فاطمہ کے پہلو سے ہٹایا ہے، جو فاطمہ اپنے پہلو پہ مسلسل رکھے رکھتی تھیں. اور جب میں نے پوچھا بھی 2-4 دفعہ کہ فاطمہ یہ ہر وقت آپ نے ہاتھ یہاں کیوں رکھا ہوتا ہے، تو فاطمہ علی کی مجبوریاں جانتی تھیں. علی غیور شوہر ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی ایک مرد ہے اور غیرت مند مرد ہے. اگر فاطمہ بتا دیں کہ میں نے ہاتھ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے تو کہیں علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ نہ جائیں، کہیں اسلام کی وہ جو مصلحتیں ہیں جن کا خیال ہے علی کو، کہیں ان کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو جائے. فاطمہ مرتے مر گئیں، مگر فاطمہ نے اپنا درد علی کو نہیں بتایا. تو علی کہتے ہیں کہ جب میں نے غسل دیا اور میں نے ہاتھ اٹھایا تو مجھے پتہ چلا کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ظلم ہوا ہے. چنانچہ علی نے جب وہ میت کو قبر میں رکھا ہے تو علی کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے دی تھی تو اس طرح نہیں تھی، یہ مجبوریاں تھیں اسلام کی اور مسلمانوں کی کہ آج علی آپ کو فاطمہ اس صورت میں واپس کر رہا. یا رسول اللہ، آج فاطمہ اس صورت میں نہیں ہیں جس طرح آپ نے مجھے دی تھی. آج فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں فاطمہ اس انداز سے پیش کر رہا ہوں. مگر علی نے ریئیکشن نہیں کیا. علی نے مصلحتوں کا، اسلام کی مصلحتوں کا، اسلام کی مصلحتوں کا، مسلمانوں کی مصلحتوں کا پاس کیا. پھر کیا ہوا؟ خود علی مرتضیٰ، جس انداز سے علی مرتضیٰ کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، جمل، صفین، بار بار نہروان، اور علی کے ساتھ جو سلوک ہوا، علی نے برداشت کیا. علی شہید ہو گئے. کیا اس سے بڑی کوئی مظلومیت ہے کہ علی کا جنازہ رات کو تاریکی میں اٹھے اور ایک گمنام جگہ پہ دفن ہو اور قبر کا نشان کئی 100 سال تک جو ہے وہ نہ بتایا جائے کہ علی دفن کہاں ہے؟ یہ ہے مظلومیت خاندان محمد کی. نہ فاطمہ کی قبر کا پتہ ہے کہ فاطمہ کہاں دفن ہے. اب دنیا والے لاکھ کہتے رہے فاطمہ وہاں دفن ہے، وہاں دفن ہے، وہ تمہیں کیا پتا فاطمہ کہاں دفن ہے؟ پتہ ہوتا تو فاطمہ کی اولاد کو پتہ ہوتا، اور اولاد کو پتہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ فاطمہ کہاں ہے. نہ فاطمہ کی قبر پتہ، اور علی رات کی تاریکی میں وصیت کر کے گئے کہ میری میت کو رات کے وقت مخصوص گھر کے 2-3 افراد اٹھائیں اور فلاں جگہ پہ جا کے اس کو دفن کر دیں، اور قبر کا کوئی نشان بھی نہ بنائیں اور کسی کو بتائیں بھی نہیں. امام جعفر صادق کے زمانے میں آ کے
جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، جب بنو امیہ کا خطرہ سر سے ٹل گیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو قبریں کھود کے بھی آ کے بے حرمتی کرنے والے تھے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹرائبل ایریاز میں وہ قبریں کیوں کھودتے ہیں اور قبروں پہ کیوں دھماکے کرتے ہیں اور قبروں کو کھود کھود کے کیوں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، صرف لوگوں نے تاریخ اسلام نہیں پڑھی ہے، یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ علی مرتضیٰ کو خطرہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کو، ان بنو امیہ والوں کو، کہ علی کہاں دفن ہے، قبر کھدے گی، علی کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی علی کی قبر مخفی رہی، جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو آپ کے چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے زیارت کی ہے اپنے دادا کی، اور اپنے اصحاب کو اور اپنے خاندان کو بتایا کہ علی یہاں دفن ہے۔ یہ آج جو نجف میں قبر ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ علی کی قبر ہے؟ یہ جعفر صادق نے بتایا۔ ان سے پہلے یہ قبر مخفی تھی۔ حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے، اور صرف شہید ہی نہیں ہوئے، یہ نانا کی گود میں پلنے والا، نانا کا جگر گوشہ وصیت کر کے گیا تھا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ حسن مجتبیٰ نے وصیت کی تھی کہ میں مدینہ میں مروں گا نا، مدینہ میں مر رہا ہوں، مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ اور لوگ تو دفن ہو گئے، ہاں، دوستی کی بنیاد پہ کہ دوست تھے، اور جو نبی کے گوشت پوست کا حصہ تھا، وہ جو نبی کا بیٹا تھا، وہ جو نبی کی اولاد تھی، جب اس کا جنازہ گیا تو آپ کو پتہ ہے اس جنازے کا کیا حشر ہوا تھا؟ تیر لے کے آ کے کھڑے ہو گئے تھے سامنے، دیوار بنا دی تھی ان لوگوں نے کہ ہماری ڈیڈ باڈی پہ کہ اگر حسن کا جنازہ یہاں دفن ہوگا۔ یہ غالباً دنیا کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے جب گیا تھا تو کفن سفید تھا، اور پھر یہ گھر لوٹ کے آیا تھا، کفن جو ہے لال سرخ ہو چکا تھا۔ بہنوں نے بھائی کی میت سے تیر نکالے تھے، اور پھر حسن مجتبیٰ کا، اب دیکھیں حسین کا صبر، حسین جیسا بھائی موجود ہے اور حسین کا صبر دیکھیں، وہی عالم اسلام کی مصلحتیں، اسلام کی مصلحتیں، مسلمانوں کی مصلحتیں، اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے، مسلم گورنمنٹ، مسلم کنگڈم، مسلم کنٹری خطرے میں نہ پڑ جائے، مصلحتوں کی خاطر حسین نے وہ جنازہ اٹھایا حسن کا اور جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ کہا بھیا ہم تو لے کے گئے تھے، مگر مسلمانوں نے تمہیں نانا کے پہلو میں دفن نہ کرنے دیا۔ اور پھر اس کے بعد اب باری آتی ہے خامس آل ابا کی، پانچواں حسین علیہ السلام۔ اب جب کربلا میں ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا تو عزیزو، یہ وہ حادثہ ہے کہ جس نے آ کے ہمارے ضبط کے بندھن توڑ دیے، اور اب اسلام اس کنڈیشن میں آ گیا تھا کہ اب تخت یا تختہ والی بات تھی، اب تخت اور تختہ والی بات تھی۔ ہم نے فاطمہ زہرا کی بے حرمتی پہ صبر کیا، ہم نے علی مرتضیٰ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پہ صبر کیا، حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پہ صبر کیا تھا، لیکن اب جو حسین کے ساتھ ہوا، اور صرف حسین کے ساتھ نہیں ہوا، حسین کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور حسین کی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور حسین کے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ جو سلوک ہوا، اب یہ وہ موقع تھا کہ جب ہمارے آئمہ نے فیصلہ کر لیا، ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا، زین العابدین اور سید سجاد نے فیصلہ کر لیا، محمد باقر نے یہ فیصلہ کر لیا، جعفر صادق نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب لب جو ہیں ہمارے کھلیں گے، اب ہم احتجاج کریں گے، اب ہم واویلا کریں گے، اب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو ادھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ادھر آ کے محمد رسول اللہ کی اولاد کو
3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس ظلم کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، اور پھر رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یہ درباروں اور بازاروں میں پھراتے ہیں، اور وہ بھی کہ ان کے سروں پہ چادریں نہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہو جائے اور اب بھی ہم سے یہ توقع رکھی جائے کہ نہیں جی اب بھی ہم چپ رہیں، بولے نہیں، اب بھی ہم خاموش رہیں، اب بھی ہم دنیا، یہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا کیوں ہے ہر سال محرم میں جب جلوس نکلتے ہیں؟ آج دیکھیے پاکستان میں آفت آئی ہوئی ہے، پولیس کی ڈیوٹی لگی ہے، رینجر کی ڈیوٹی لگی ہے، آرمی کی ڈیوٹی لگی ہے۔ خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ محمد علی جناح کا بنایا ہوا ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا ملک ہے، اور اگر حسین کے نام پہ جلوس نکلتا ہے، حسین کے نام پہ مجلس ہوتی ہے، حسین کے نام پہ لوگ گریا کرتے ہیں، حسین کے نام پہ لوگ ماتم کرتے ہیں، تو یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے تمہارا کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہو اور یہاں پہ قتل و غارت ہو، یہاں پہ کریکر پھینکے جائیں، یہاں پہ گرینیڈ پھینکے جائیں، یہاں پہ لوگوں کو آ کے قتل کیا جائے اور آرمی اور رینجر اور پولیس کو آ کے دفاع کرنا پڑے؟ کبھی کوئی آدمی اپنے ذہن کو چیلنج تو کرے یار، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو یزید کی طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا آج بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کے وکیل موجود ہیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں آج پاکستان میں کہ جن کو یزید کی زیادہ فکر ہے حسین کی بجائے؟ اگر یہ سارے لوگ حسین کے ساتھ ہیں اور حسین کا درد رکھتے ہیں تو حسین کے عزاداروں اور حسین کے ماتمداروں کو پھر گولیاں کون مارتا ہے؟ حسین کے ماتمداروں کو پھر گولیاں کون مارتا ہے؟ بم کون مارتا ہے کہ ہماری آرمی اور رینجر اور پولیس کو آ کے ان کا دفاع کرنا پڑے؟ تو عزیزان گرامی، یہ پہلے دن سے کربلا کے بعد یہ لائن ڈرا ہو گئی تھی۔ حکومت نے کہا تھا ہم نے قتل کیا ہے، جیسے پچھلا سب کو چھپایا تھا ہم قتل حسین کو بھی چھپا دیں گے، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ اور حسین کے خاندان نے یہ طے کر لیا تھا کہ پچھلا جو چھپا وہ چھپ گیا، مگر قتل حسین کو ہم نہیں چھپنے دیں گے، ہم پوری دنیا کو بتائیں گے حسین کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ تم نے فیصلہ کیا کہ اس کا ذکر نہیں ہوگا، ہم نے فیصلہ کیا اس کا ذکر ہوگا۔ یہ جھگڑا اس وقت سے چل رہا ہے اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ حسین کے ساتھی بھی موجود ہوں گے اور یزید کے حمایتی بھی موجود ہوں۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسے رونے کی اجازت ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 6واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالی کسی سے پسند نہیں کرتا کہ زبانی کلامی کوئی کسی کی برائی کرے، کسی کے خلاف بولے، کسی کو کنڈیم کرے، کسی کو برا کہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر وہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ الا من ظلم، قرآن مظلوم کو حق دیتا ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ظلم کے خلاف چیخ سکتا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ صدائے احتجاج بلند کر سکتا ہے۔ جس کا حق مارا جائے اس کا حق ہے کہ وہ آپ دنیا میں بتائے لوگوں کو کہ میرا حق مارا گیا ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے یہ حق قرآن نے دیا ہے۔ 6واں پارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، الا من ظلم، الا من ظلم، جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کا واویلا کر سکتا ہے۔ جب یہ حق ہمیں قرآن دیتا ہے تو پھر یہ کون سی حکومت ہے جو ہم سے یہ چھیننا چاہتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارا احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج ہمارا۔ رسول کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا یوں ریگستان میں ذبح کر دیا جائے اور ہم کہیں کہ جی مٹی پاؤ، ہم کہیں کہ جی بھول جاؤ اس کو۔
یہ تو گورنمنٹوں کا مزاج ہوتا ہے. گورنمنٹیں ٹریجڈیز کرتی بھی ہیں, گورنمنٹیں میس کرتی بھی ہیں, اور میس کو خود کور بھی کرتی ہیں اپنے سیاسی مفادات کے تحت. اور حکومتوں کے پاس عام طور پہ کیا ہوتا ہے, یہ کیوں میس عام طور پہ چھپے تاریخ میں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو حکومت ہوتی ہے, جو سٹیٹس کو ہوتا ہے, اس کے پاس ایک بڑا سنہری بہانہ ہوتا ہے. ملک کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, اور انٹرنیشنل حالات اتنے خراب ہیں کہ اس وقت قوم متحمل نہیں ہے کہ داخلی مسائل جو ہیں ان کو چھیڑا جائے, اختلافی بات کی جائے. مخالف کی فوجیں جو ہے وہ ہمارے سرحدوں پہ کھڑی ہیں, لہٰذا ملک کے اندر اب کوئی اختلافی بات نہ ہو. کوئی اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو یار اس کو سر دست مٹی پاؤ, چھپا دو, اس لیے کہ مخالف کی فوجیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں سرحدوں کے اوپر. یا زلزلہ آ گیا ہے, اب چونکہ زلزلہ آ گیا ہے تو وہ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے, لہٰذا یہ جتنے مسائل گورنمنٹ کے اور قوم کے چل رہے تھے ان کو بھلا دو یار, سر دست زلزلہ زدگان کی مدد کرنی. سیلاب آ گیا ہے, اب سیلاب آ گیا ہے تو یار یہ چھوڑو, کون صدر بنے گا کون صدر نہیں بنے گا, یہ پالیٹکس ٹھیک ہیں غلط ہیں, الیکشن ٹھیک ہوئے غلط ہوئے, یہ مسئلہ ایسا ہے ویسا ہے, اس کو دفع کرو. اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے, لوگوں کی جان اور موت کا مسئلہ ہے, چلو سیلاب کو ایڈریس کرو, اور یہ مسئلہ فضول بحث ہے, اس کو چھوڑ دو. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکومتوں کی ایڈوانٹیج ہوتی ہے. حکومتیں میس کرتی ہیں, حکومتیں ظلم کرتی ہیں, حکومتیں زیادتی کرتی ہیں, لیکن پچا کیسے جاتی ہیں؟ ان کی خوش قسمتی سے ظاہر ہے کہ ملک میں کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہو ہی جاتا ہے, یا باہر کسی ملک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو گئی تو کہا جی کہ ہمارے وہ ایکسٹرنل حالات خراب ہیں اس لیے سب چپ کر جائیں, یا سیلاب آ گیا ہے, یا زلزلہ آ گیا ہے, یا ملک میں قحط پڑ گیا ہے, ملک میں وبا آ گئی ہے, ملک میں بیماری ہے, وبا ہے, یار تم لوگ جو ہے خواہ مخواہ اتنے آئیڈیلسٹ بنے ہوئے ہو, تمہاری نظر میں بس یہ بڑا مسئلہ اصولی, اس کو چھوڑو اور آؤ بیچاروں کی مدد کرو, یہاں رزق بانٹو, یہاں پہ روزی بانٹو, یہاں پہ تبرک بانٹو, یہاں پہ مریضوں کا علاج کرو, اور یہ دھرنا ورنا سارا اپنا اٹھاؤ اور اپنے پھر بعد میں احتجاج کر لینا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ سرکاری پریس ہوتا, سرکاری اخبار ہوتے ہیں, اور بکاؤ مولوی اور بکاؤ صحافی, اور اس کے بعد نائیو میسز, وہ سارے کے سارے اس کو بائی کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے, ویسے یہ بات تو ٹھیک کر رہے تھے, لیکن اب چونکہ زلزلہ آ گیا ہے, اب چونکہ حادثہ ہو گیا ہے, اب چونکہ سیلاب ہے, اب چونکہ وہ انڈیا کی فوجیں آ گئی ہیں بارڈر پہ, تو اب یہ ہے کہ ہمیں بہرحال آپس کے ان مسائل کو بھول جانا چاہیے. یہ جو تاریخ میں چپ رہی اور ہم کھل کے احتجاج نہ کر سکے اور کھل کے دنیا کو بتا نہ سکے کہ فاطمہ ایسے کیوں گئیں, حسن ایسے کیوں گئے, علی ایسے کیوں گئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام ابھی گھٹنیوں چل رہا تھا, ابھی اسلامی مملکت جو ہے وہ انیشل اسٹیج پہ تھی. اسلام کو اتنے خطرات تھے اس وقت کہ نہ علی افورڈ کر سکتے تھے, نہ حسن افورڈ کر سکتے تھے, نہ حسین افورڈ کر سکتے تھے کہ وہ احتجاج کرتے, اس لیے کہ اسلامک اسٹیٹ ابھی گھٹنیوں چل رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوا تھا, لیکن احتجاج نہیں کر سکتے تھے. اب جب کہ آخری فرزند رسول شہید کر دیے گئے, حسین شہید ہو گئے, اور زہرا زادیوں کے ساتھ وہ سلوک ہوا, تو اب کیا ہوا عزیزان گرامی؟ اب اہل بیت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کالے کپڑے پہنیں گے, ہم سر میں خاک ڈالیں گے, ہم گریہ کریں گے, ہم نوحہ پڑھیں گے, ہم مرثیہ پڑھیں گے, ہم ماتم کریں گے, ہم گلی میں نکلیں گے, ہم کوچے میں آئیں گے, ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے, اور دنیا کو بتائیں گے کہ خاندان رسالت کے ساتھ, محمد کے گھرانے کے ساتھ, محمد کے بیٹوں کے ساتھ, محمد کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اور کیا زیادتی ہوئی. یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا. یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ مولانا اس کو چینج کر لیں, حالات بدل گئے. یہ فیصلہ زینب کا فیصلہ تھا, یہ فیصلہ سید سجاد کا فیصلہ تھا, یہ فیصلہ علی زین العابدین کا فیصلہ تھا, یہ فیصلہ محمد باقر کا فیصلہ ہے, یہ فیصلہ جعفر صادق کا فیصلہ ہے کہ اب ہم نوحہ پڑھیں گے, اب ہم مرثیہ پڑھیں گے, اب ہم کالے کپڑے پہنیں گے, اب ہم علم اٹھائیں گے, اب ہم باہر نکلیں گے, اب ہم دنیا کو بتائیں گے. یہ فیصلہ ہے. تو
تو عزیزان گرامی، یہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہم دوست ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم ایک امت ہیں، ایک کمیونٹی ہیں. ہم آپس میں انڈرسٹینڈ کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے، لیکن ایکول بنیادوں پہ. یہ نہیں کہ ہم کوئی سیکنڈ کلاس کے مسلمان ہیں اور دوسرے جو ہیں فرسٹ کلاس مسلمان ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم جو ہیں برے مسلمان ہیں اور کوئی اور اچھے مسلمان ہیں. نہیں، ایکول بنیادوں پہ، برابری کی بنیادوں پہ. آپ نماز یوں پڑھیے، ہم یوں پڑھیں گے، اور ہم آپ پہ اعتراض نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر اعتراض نہیں کریں گے. آپ کارپٹ پہ سجدہ کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم خاک شفا پہ سجدہ کریں گے، آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں. آپ قوالی سنیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مرثیہ سنیں گے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ وہاں پہ چل کے محفل سما میں بیٹھ کے اپنا محفل سما سنیے اور ہم ماتم اور مرثیہ کریں گے، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کے معاملات کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی ٹریڈیشن کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے اصول و فروع کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے لیکن نوئنگ ہو از ہو، اور ان کے اصول کیا ہیں، ان کے فروع کیا ہیں، ان کی ٹریڈیشنز کیا ہیں، ان کے ریچولز کیا ہیں، یہ سب معلوم ہونا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں، اور اس کا احترام کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے بابا جی. یہ ہمارا موقف ہے جو ہم چاہ رہے تھے کہ تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے، اور اس کو ہم سامنے رکھ کے اپنی جو مسلم انڈرسٹینڈنگ اور مسلم یونٹی اور مسلم ڈائلاگ ہم کر رہے ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں. لیکن اس میں کوئی کسی کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہم اچھے مسلمان ہیں اور دوسرے برے مسلمان ہیں. اس لیے کہ جب ہم کسی کو برا نہیں کہتے تو کوئی ہمیں برا کیوں کہے. اور خاص طور پہ پھر ہم کہ جو جڑے ہوئے ہیں اس گھر کے ساتھ کہ جس گھر میں فرشتے آیا کرتے تھے. اگر کسی کو برا کہتے تو ہم کہتے نا، جب ہم نہیں کہتے تو کوئی ہمیں کیوں کہے. ہمارا تعلق اس گھر سے ہے کہ جس گھر میں وحی نازل ہوتی تھی، جس گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے، جو محبت الوحی تھا اور مختلف الملائکہ تھا. اور یہ وہ گھر ہے جو کائنات میں ایک ہی گھر اس طرح کا ہوا ہے عزیزان گرامی، دوسرا گھر کوئی نہیں ہوا. ایک ہی گھر ہوا ہے کائنات کے اندر اس کیلیبر کا، اس کوالٹی کا. ہم نے کبھی کوانٹٹی کی باتیں نہیں کی، ہم نے کبھی نمبرز گیم نہیں کھیلا، ہم نے کبھی نمبرز گیم میں نہیں پڑے. ہمارے ہاں تو ساری توجہ کوالٹی پہ ہے اور کوانٹٹی کی بات ہی نہیں ہے. آئیے اس گھر جیسا کوئی گھر ہمیں کائنات دکھا دے. میں 2 جملے کہہ کے یہ بات ختم کر کے یہیں سے مصائب سے وصل ہو رہا ہوں. اس گھر جیسا جس کا دامن ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہے، جس کی آستین پہ ہم نے اپنا ماتھا رکھا ہے، اس آستانے جیسا دنیا ہمیں کوئی آستانہ دکھا دے. اس گھر جیسا دنیا ہمیں کوئی گھر دکھا دے. اور اس گھر کے اندر جو رہنے والے ہیں ان جیسا دنیا ہمیں کہیں اور رہتا ہوا دکھا دے. آج ہم اپنا قبلہ بدل لیں گے، آج ہم اپنی جو ہے وہ تولیت بدل لیں گے اور آ جائیں گے یہاں پر سلام کرنے کے لیے. لیکن دوستو، میں ایک سوال تمہیں کرنے لگا ہوں، مجھے ذرا سن کے جواب دینا. مجھے دنیا کا وہ کوئی گھر اور گھرانہ بتاؤ. سننا اس کو توجہ سے. مجھے دنیا کا کوئی ایک ایسا گھر اور ایک ایسا گھرانہ بتاؤ کہ جس میں نانا محمد مصطفیٰ ہو، جس میں نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو، جس میں باپ علی جیسا ہو، جس میں ماں فاطمہ جیسی ہو، جس کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں، جس کی بیٹیاں زینب و کلثوم جیسی ہوں، اور جس کے پوتے زین العابدین اور محمد باقر اور جعفر صادق جیسے ہوں. ایسا ایک گھر مجھے دنیا میں دکھا دو اور ہم تمہیں مان لیں گے اور اسی طرف چل پڑیں گے جدھر تم چل رہے. دنیا میں بڑے لوگ ہوئے ہیں لیکن پورے خاندان میں ایک بڑا آدمی ہوا ہے.
پورے قبیلے میں ایک بڑا ہوا ہے. باپ بڑا ہے تو بیٹا چھوٹا ہے, بیٹا بڑا ہے تو باپ چھوٹا ہے, باپ بیٹا بڑے ہیں تو ماں اس کیلیبر کی نہیں ہے, ماں ہے تو بیٹی نہیں ہے, اور بیٹا بیٹی ہیں تو بہن نہیں ہے, بھائی نہیں ہے. یہ لیکن یہاں تو این خانے ہمہ چراغ است, یہ وہ گھر ہے جو پورے کا پورا چراغ ہے. یہاں نانا سے شروع ہوں تو محمد مصطفیٰ ہے, دادا سے شروع ہوں تو مومن اول ابو طالب ہے. اور باپ دیکھیں تو علی ہے, اور چچا دیکھیں تو جعفر طیار ہے. جعفر طیار جیسا کوئی چچا لا کے دکھائے, اور حمزہ سید الشہداء جیسا کوئی ہمیں اپنا چچا لا کے دکھائے, اور فاطمہ بنت اسد جیسی دادی لا کے دکھائے, خدیجۃ الکبریٰ جیسی کوئی نانی لا کے دکھائے, محمد مصطفیٰ جیسا نانا لا کے دکھائے, فاطمہ جیسی ماں لا کے دکھائے, علی جیسا باپ لا کے دکھائے, حسن و حسین جیسے بیٹے لا کے دکھائے, زینب و کلثوم جیسی بیٹی لا کے دکھائے, اور پھر زین العابدین, سید الساجدین, محمد باقر, جعفر صادق, اور چلتے چلے جائیے. وہ صاحب بھی کہ جن کا انتظار پوری امت اسلامیہ کر رہی ہے, امام ہادی, امام آخر, امام مہدی, وہ بھی اسی فاطمہ زہرا کا فرزند ہے. یہ گھرانہ ساقی کوثر گھرانہ ہے. کوثر ہے تو ان کا ہے, سلسبیل ہے تو ان کی ہے, جنت ہے تو ان کی ہے, جنت ہے تو ان کی ہے. عزیزان گرامی, دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جو اس گھرانے کی نہیں ہے؟ ہر نعمت اللہ نے اس گھرانے کو عطا کی. آپ کو دین چاہیے اس گھرانے سے ملے گا, آپ کو دنیا چاہیے وہ بھی اسی گھرانے سے ملے گا. آپ کو علم چاہیے تو مدینۃ العلم بھی یہی گھرانہ ہے, علی بابوہا بھی یہی گھرانہ ہے. اگر ممبر سلونی آپ کو ملے گا تو اسی گھرانے سے ملے گا, صاحب ذوالفقار ملے گا تو اسی گھرانے سے ملے گا. نہج البلاغہ ملے گا تو آپ کو اسی گھرانے سے ملے گا, صحیفہ سجادیہ ملے گا تو اسی گھرانے سے ملے گا, دعائے کمیل ملے گی تو اسی گھرانے سے ملے گی, حدیث قصہ ملے گی تو انہی کی شان میں ملے گی. تو عزیزان گرامی, کوئی دنیا میں ہمیں ایک گھرانہ کوئی دکھائے تو صحیح کہ ہاں یہ گھرانہ محمد و آل محمد کے گھرانے کے کیلیبر کا ہے, ان جیسا ہے, تو عزیزان گرامی کوئی نہیں ہے. دنیا بھی ادھر ہے, دین بھی ادھر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس دامن کو بڑا مضبوطی سے تھام رکھا ہے. ہمارا جینا اور مرنا اسی خاندان کے ساتھ ہے. دنیا نے ہمیں جیلوں میں ڈالا, متوکل نے ہمارا قتل کیا, حجاج بن یوسف نے ہمارے خون کے ندیاں بہا دیں, شیعوں کو جینا ان کا حرام کر دیا. حجاج بن یوسف ہو, ابن زیاد ہو, یزید ہو, اس کے بعد جو ہے متوکل عباسی ہو, اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر ہو, ہمارے زمانے میں پاکستان میں ضیاء الحق ہو, یا کوئی اور ہو, یہ جتنے طاغوت ہیں, کوئی آیا ہے کوئی گیا ہے, یہ آتے رہے یہ جاتے رہے, نام حسین آگے بڑھتا رہا, قافلہ حسینی آگے بڑھتا رہا, عباس کا علم جو ہے اسی طرح بلند رہا, اور عباس کے علم کو کوئی نیچا نہیں کر سکا, اس لیے کہ وہ خون شہداء کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہمارا کوئی جرم تو دنیا بتائے, ہمارا کوئی قصور تو بتائے کہ ہم نے جرم کون سا کیا ہے. ہم نے محمد و آل محمد کا دامن پکڑا ہے, ہم ان کے دروازے پہ آئے ہیں, ہم ان کے ساتھ وابستہ ہیں, جو مرکز علم ہیں, جو مرکز دانش ہیں, جو مرکز حکمت ہیں, جو وزڈم کا مرکز ہیں, جو فصاحت و بلاغت کا مرکز ہیں, جو ہر ہنر اور کمال کا مرکز ہیں, جو مکارم الاخلاق کا مرکز ہیں, جو بہادری کا مرکز ہیں, جو شجاعت کا مرکز ہیں, جو سخاوت کا مرکز ہیں. دنیا کی کوئی خوبی ہمیں ایسی بتائی جائے کہ جو محمد و آل محمد میں پورے کمال کے اوپر موجود نہ ہو. آج جس شہید کا تذکرہ میں کرنے چلا ہوں, صرف اسی ایک شہید کے اوپر آپ نظر ڈالیں.
اس ایک شہید کے اوپر آپ نظر ڈالیں. بنی ہاشم خوبصورت خاندان تھا، لیکن اس کے اندر بھی ام البنین کا بیٹا قمر بنی ہاشم ہے. قمر بنی ہاشم یہ چاند ہے بنی ہاشم کا. علی کو یہ خیال ہوا تھا کہ ساری زندگی جب محمد پہ وقت پڑا میں ہمیشہ سامنے کھڑا ہو گیا اور سینہ سپر ہو گیا اور میں نے محمد کا دفاع کیا. بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، تبوک ہو، حنین ہو، میں نے محمد کا دفاع کیا ہے. شب ہجرت علی کے بستر پہ سو کے دفاع کیا ہے. اب ایک وقت، چونکہ یہ شہادت حسین اہل بیت کے اندر تو ایک جانی پہچانی خبر تھی. ایوری باڈی ان دا فیملی نیو کہ ایک دن یہ ہونے والا ہے. ادھر حسین پیدا ہوئے تھے اور ادھر جبریل نے آ کے پیغمبر کو بتا دیا تھا. ایک فکر کھائے جا رہی تھی علی کو کہ محمد کا بیٹا جب کربلا میں ہوگا تو اس کا دفاع کون کرے گا؟ میں تو نہیں ہوں گا. کوئی ہونا چاہیے کہ جب محمد کی دستار حسین کے سر پہ ہوگی تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے سر پہ میری دستار ہو، اور جو آ کے کھڑا ہو حسین کے سامنے اور حسین کا دفاع کرے. یہ سوچ کے علی نے شادی کی تھی ام البنین کے ساتھ. ام البنین کے ساتھ شادی کی تھی کہ ایک جوان بیٹا، ایک بہادر بیٹا پیدا ہوگا اس پیوند سے، اور پھر وہ ایک دن حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح سے میں محمد کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. بی بی ام البنین گھر میں آئیں. پہلی رات کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. یوں گھر کے اندر داخل ہوئی نا تو دروازے کے پیچھے زینب و کلثوم کھڑی تھیں اپنی نئی ماں کا گھر میں استقبال کرنے کے لیے. جیسے ہی ام البنین اندر آئی ہیں تو زینب اور کلثوم آگے بڑھی ہیں کہ احترام بجا لائیں اور اپنی ماں کو سلام پیش کریں. اس سے پہلے کہ زینب و کلثوم کے ہاتھ یہاں تک پہنچتے، ام البنین کے ہاتھ زینب و کلثوم کے پیروں پہ آ گئے. اس سے پہلے کہ بچیوں کے ہاتھ ماتھے تک پہنچے، ام البنین کے ہاتھ زینب و کلثوم کے پیروں پہ آ گئے. میری آقا زادیاں، میری مولا زادیاں، میری آقا زادیاں، میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کے نہیں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. میں کون ہوتی ہوں جو فاطمہ کی جگہ پہ بیٹھوں؟ میں تو اس گھر میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. عزیزو، اس اسپرٹ کے ساتھ یہ بی بی گھر میں آئیں اور انہوں نے آ کے بچیوں کا خیال بھی کیا. اور پھر جب عباس پیدا ہوئے تو ہر لوری کے ساتھ ماں جو ہے بچے کو یہی سبق دے رہی ہے، میرے بیٹا جو ہو جائے مگر تیرے جیتے جی حسین کو گزند نہ پہنچے. ایسا ماں نہ سنے کہ عباس زندہ تھا اور حسین کو کوئی تیر لگ گیا اور حسین کو کوئی تلوار کا زخم لگ گیا. ام البنین یہ بات برداشت نہیں کرے گی اور میرے بیٹا کبھی دودھ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی. اس اسپرٹ کے ساتھ اس بی بی نے عباس کی پرورش کی. اب ایک واقعہ بیان کر کے شہادت کی طرف چلوں. جنگ صفین کا واقعہ ہے. شہید مطہری نے اس کو اپنی ایک کتاب میں رقم فرمایا ہے کہ جنگ صفین میں اب حضرت عباس کی عمر 14 سال کی تھی. 14 سال کے ہو چکے تھے حضرت عباس، اور جنگ صفین میں امام حسن بھی گئے ہوئے تھے اور امام حسین بھی گئے ہوئے تھے. اس جنگ میں امام حسین کو پیاس لگی اور پانی کی خواہش ہوئی. دائیں بائیں دیکھا. ماں نے ابو الفضل العباس کی تربیت کر رکھی تھی کہ سائے کی طرح حسین کے ساتھ رہنا اور ہمیشہ حسین کے چہرے پہ دیکھتے رہنا. حسین کو کہنا نہ پڑے، تمہیں خود پتہ چل جائے مولا کیا چاہتے. ایک مرتبہ جو حسین کو پیاس لگی نا اور حسین چاہتے ہیں کہ پانی منگوایا جائے، عباس کھڑے ہو گئے. مولا کیا چاہیے؟ کہا عباس پانی پینا چاہتا ہوں. عباس فوراً دوڑے، ایک بڑا سا برتن اٹھایا، گئے فرات کے کنارے، پانی سے بھرا، سر پہ رکھا
اور سر پہ رکھ کے اب دوڑے دوڑے آ رہے ہیں کہ جلدی سے بھیا کی خدمت میں جاؤں اور پانی پیش کروں۔ اب توجہ فرمائیں، ایک بچہ ہے جو دوڑ رہا ہے، سر پہ اس نے کھلے سر والا ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے، جب دوڑتا ہے تو پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے باہر پڑتے ہیں، اور وہ چھینٹے پڑے عباس کے جسم پہ، سارا لباس بھیگ گیا، سارا جسم بھیگ گیا۔ عباس آئے، وہ پانی کا برتن حسین کے سامنے رکھا، سارے لوگ خوش ہوئے، یا علی مبارک ہو، آپ کے صاحبزادے علی کو، آپ کے صاحبزادے عباس کو اپنے بھائی حسین سے کتنی محبت ہے، دیکھیے پانی لائے، ان کو پانی پلایا، اور وہ اب علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، علی رو رہے ہیں۔ دنیا نے پوچھا، یا علی یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا تم آج دیکھ رہے ہو علی کی نظروں میں کوئی اور منظر، تم صرف آج کو دیکھ رہے ہو اور علی کی نظر میں ایک اور منظر ہے۔ آج تو یہ پانی کے چھینٹے ہیں، میرا بیٹا حسین کے لیے پانی لینے جائے گا، مگر اس دن پانی کے چھینٹے نہیں ہوں گے، عباس کے جسم پہ خون کے چھینٹے ہوں گے، اور میرا بیٹا شہید ہو جائے گا جب بھائی کے لیے اور بھائی کے خاندان کے لیے پانی لینے جائے گا۔ عزیزو، اس طرح سے عباس کی تربیت ہوتی ہے۔ عباس بڑے ہوتے ہیں، عباس جوان ہوتے ہیں، عباس کے ساتھ حسین نے مدینہ چھوڑا، عباس کے ساتھ حسین نے مکہ چھوڑا، عباس کے ساتھ حسین اور حسین کی بہنیں کربلا میں آئیں۔ اب خیمے لگ گئے، ہر کسی کی نظر عباس پہ ہے، بیویوں کو کوئی کام پڑتا ہے، جاؤ عباس کو پوچھو، بچوں کو کوئی بات ہوتی ہے عباس سے پوچھو، جتنے ہیں چھوٹے اور بڑے، اور مولا حسین کو بھی جب کبھی کوئی کام پڑتا ہے فوراً میرے بھائی ابو الفضل عباس ذرا تم آؤ اور تم اس کو دیکھو۔ آپ کو پتہ ہے 9 محرم کو اچانک دشمن نے حملہ کر دیا تھا، 9 محرم کو، یہ وقت تھا عصر کا، جب شمر آیا تھا یہ پیغام لے کے کہ یا ابھی بیعت کرو اور یا ابھی جنگ ہوگی۔ ایک مرتبہ حسین جو خیمے کے باہر بیٹھے تھے نا، اور بیٹھے بیٹھے حسین نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے حسین کی آنکھ لگ گئی، ادھر سے بہن جو بے تاب اندر کھڑی تھی زینب نے دیکھا سامنے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، آ کے حسین کو کہا بھیا آپ نہیں دیکھ رہے وہ سامنے سے فوج آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا، کہا میرے بھیا عباس آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ شہید مطہری یہ کہا کرتے تھے یہ پہلا موقع ہے کہ کسی معصوم نے کسی غیر معصوم کو کہا ہو کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ابو الفضل عباس جائیے ذرا دیکھیے اس وقت یہ کیوں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس گئے، معلوم ہوا دشمن بیعت چاہتا ہے یا حملہ کرنا چاہتا ہے، پلٹ کے آئے حسین کے پاس، مولا یہ چاہتے ہیں یا بیعت ہو جائے یا ابھی جنگ ہو جائے۔ مولا نے کہا عباس جاؤ اور کسی طرح سے ان سے ایک رات کی مہلت لے لو، ایک رات کی مہلت لے لو، میرا خدا جانتا ہے حسین کو تلاوت قرآن کتنا پسند ہے، حسین کو رات کی عبادت کتنی پسند ہے۔ حسین زندگی کی آخری رات تلاوت قرآن میں اور نماز میں اور دعا میں صرف کرنا چاہتا ہے۔ آج کی رات مہلت لے لو۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر حسین عباس سے کہتے نا عباس جاؤ فرات کا رخ بدل دو تو یہ عباس کے لیے آسان تھا، مگر عباس کے لیے مہلت مانگنا دشمن سے یہ ایک اتنا مشکل کام تھا۔ لیکن ام البنین کا بیٹا جو حسین کا موتی تھا، حسین کا موتی بھائی تھا، حسین نے کہا جاؤ مہلت مانگو۔ ایک مرتبہ عباس گئے، چل کے مہلت مانگی تو اس موقع پہ بھی حسین نے عباس کو بھیجا تھا۔ بعد میں بھی ایک مرتبہ عاشور والے دن ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمر بن خالد سیداوی۔ عمر بن خالد سیداوی 4 اور ساتھیوں کے ساتھ چل کے لشکر یزید میں گھس گئے اور اپنا چل کے جنگ شروع کر دی۔ لشکر کے اندر گھس کے شمشیر زنی شروع کر دی، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ گھر گئے لشکر یزید کے درمیان، ان کا رابطہ سپاہ حسینی سے کٹ گیا۔ اب حسین کے 4 شیر ہیں
جو گھرے ہوئے ہیں سپاہ یزید کے اندر، اچانک حسین کا رخ مڑ گیا ابو الفضل العباس کی طرف، میرے بھائی جاؤ ان میرے دوستوں کی مدد کو پہنچو۔ تاریخ بتاتی ہے عباس نے اپنی تلوار کو اٹھایا، شیروں کی مدد کو پہنچ گئے اور لشکر کو تتر بتر کر دیا، اور حسین کے ان 4 جانثاروں کو وہاں سے نجات دلائی اور ان کو واپس لے کے آئے۔ اسی طرح سے دن بھر میں جب کبھی کوئی موقع آیا، حسین کو ضرورت ہے تو عباس کو بلاؤ، زینب کو ضرورت ہے عباس کو بلاؤ، ام کلثوم کو ضرورت ہے عباس کو بلاؤ، علی اکبر کو کوئی بات پوچھنی ہے چچا عباس، اور چھوٹی سکینہ کو بھی اگر پیاس لگتی ہے تو امو جان پانی کب آئے گا، سکینہ کو بہت پیاس لگی ہے۔ یہ سب کی آس کا نام عباس ہے، سب کی آس کا نام عباس ہے۔ عزیزو بس آپ کی زحمت کو ختم کروں، عاشورے کا دن قیامت کا دن تھا۔ محمد کے گھرانے کے لیے ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہوئے، ایک ایک کر کے بنی ہاشم شہید ہوئے، حسین کی گود کے پالے گئے اور شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم گئے شہید ہو گئے، اونو محمد گئے شہید ہو گئے۔ جب سارے شہید ہو گئے نا تو مقتل میں 2 بھائی اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، ایک حسین کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ میں عباس کھڑے ہوئے ہیں، دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہیں، اور حسین سایہ بن کے، اب حسین کا سایہ بن کے عباس ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس نے کہا بھیا حسین اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا، اب اس سے زیادہ جینے کی ہمت نہیں ہے، بھیا اجازت دیجئے کہ اب عباس بھی جائے اور جا کے گنج شہداء میں جا کے اب اپنا پناہ لے اور اس دنیا کے رنج سے اور اس دنیا کے درد سے اور آپ کی یہ مصیبت دیکھنے سے نجات پا جائے۔ حسین نے دیکھا تو کہا میرے بھیا عباس آپ تو میرے علمبردار ہیں، آپ تو میرے علمبردار ہیں، میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ کہا بھیا لشکر ہی کہاں رہ گیا کہ اب میں علمبردار ہوں، یہ سننا تھا۔ مقتل میں لکھا ہے حسین نے یوں پیر سے لے کے نہ سر تک بڑی حسرت سے عباس کو دیکھا، یوں پیر سے لے کے سر تک عباس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا عباس جیسے بھائیوں کو بھی کوئی مرنے کے لیے میدان میں بھیجتا ہے، مگر عباس یہ نانا کا دین ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ شریعت اسلام ہے، جس کو بچانے کے لیے آج حسین کو عباس جیسا بھائی بھی میدان میں مرنے کے لیے بھیجنا پڑ رہا ہے۔ عباس جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ذرا ان بیبیوں سے اجازت مانگ لو جو تمہارے سہارے مدینہ سے آئی ہیں، جاؤ ذرا ان بیبیوں سے اجازت مانگ لو جو تمہارے سہارے پہ مدینہ سے یہاں پہ آئی ہیں۔ عباس آئے خیمے میں، آ کے بیبیوں سے اجازت مانگی، جناب زینب سے اجازت مانگی، جناب ام کلثوم سے اجازت مانگی، بیبیوں سے اجازت مانگ چکے تو مولا نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے پانی کا ایک مشکیزہ عباس اگر ہو سکے تو بچے بہت پیاسے ہیں، بچے بہت پیاسے ہیں، ایک مشکیزہ پانی کا اگر ہو سکے تو وہ بچوں کو لا دینا۔ اب عباس آئے سکینہ کے پاس، میری اچھی بھتیجی جاؤ اور اندر سے مشکیزہ اٹھا کے لاؤ، اندر سے مشکیزہ اٹھا کے لاؤ اور میں تمہارے لیے پانی لاؤں۔ بچی صبح سے اب تک دیکھ چکی ہے، جو میدان میں گیا ہے نا وہ پلٹ کے نہیں آیا۔ سکینہ نے کہا چچا پیاس تو بہت لگی ہے، پیاس بہت لگی ہے، مگر سکینہ آپ کو پانی لینے کے لیے نہیں بھیجنا چاہتی، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی شہید ہو جائیں اور ہمارے سر پہ چچا کا سایہ بھی نہ رہے۔ یہ سننا تھا۔ عباس نے کہا سکینہ تم تو برداشت کر سکتی ہو، مگر علی اصغر بہت پیاسا ہے۔
علی اصغر بہت پیاسا ہے، تمہارا بھائی بہت پیاسا ہے، لاؤ مشکیزہ لاؤ، میں پانی لاتا ہوں، اگر تم نہیں تو علی اصغر کے لیے پانی لاتا ہوں۔ ایک مرتبہ علی وہ مشکیزہ لائیں، جناب سکینہ مشکیزہ لائیں۔ عباس نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں، بیٹے میرے یہاں پہ بازو میں یہ مشکیزہ خود سے پہناؤ۔ عباس بیٹھ گئے، سکینہ نے بڑی محبت سے وہ مشکیزہ چچا کے یہاں بازو میں پہنایا، چچا کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ بھتیجی نے یوں چچا کو ایک مرتبہ اپنی باہوں میں لیا، کہا چچا جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ اللہ کے حوالے۔ ام البنین کا چاند کھڑا ہوا، ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوا، اب فرات کی طرف چلا پانی لینے کے لیے۔ سکینہ کے لیے پانی لا رہا ہوں، علی اصغر کے لیے پانی لا رہا ہوں، بیویوں اور بچوں کے لیے پانی لا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی کا شیر جب وہاں پہنچا نا فرات کے کنارے، جو سامنے دشمن کھڑے تھے، للکار کے ان کو کہا دیکھو اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو راستہ دے دو، ورنہ ذوالفقار کا وارث آج یہاں پہ موجود ہے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ایک مرتبہ راستہ صاف ہو گیا، عباس دریا میں اتر گئے، عباس دریا میں اتر گئے۔ عباس نے دریا میں اتر کے مشکیزے کو پانی سے بھرا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، اپنے بازو میں مشکیزہ ڈالا۔ اب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب واپس آنا چاہتے ہیں۔ اب عباس کی مجبوری مشکیزہ ہے، عباس اب جنگ نہیں لڑ سکتے، عباس چاہتے ہیں کسی طرح سے یہ مشکیزہ پانی کا صحیح ہو سالم خیمے تک پہنچ جائے۔ ادھر دشمنوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے مگر عباس پانی خیمے تک نہ لے کے جائیں۔ بس ادھر عباس آگے بڑھے، ایک دشمن جس کا نام تاریخ حکیم بن طفیل بتاتی ہے، حکیم بن طفیل ایک درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی عباس پاس سے گزرے، عباس کے داہنے بازو کے اوپر تلوار کا زخم لگایا، عباس کا دایاں بازو کٹ گیا جس میں وہ مشکیزہ تھا۔ عباس نے جلدی سے اس مشکیزے کو اپنے بائیں بازو میں ڈالا اور جلدی سے آگے بڑھے۔ مقتل بتاتی ہے ایک اور ظالم جس کا نام زید بن ورقہ تھا، آگے کھڑا ہوا تھا چھپ کے، اس نے عباس کے بائیں بازو پہ وار کیا، بائیں بازو پہ وار کیا اور بائیں بازو عباس کا قلم ہو گیا۔ اب عباس نے جلدی سے وہ مشکیزہ اپنے سامنے رکھا، اپنے دانتوں سے اس کو سنبھالتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑے جلدی کر، یہ پانی عباس کا، یہ پانی سکینہ تک پہنچے، لے کے آ رہے ہیں۔ سامنے سے ظلم کا ایک تیر آیا جو مشکیزے میں پیوست ہو گیا، وہ مشکیزے کا پانی گر گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، بازو قلم ہو چکے، پانی نیچے گر گیا۔ عباس کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں، یہ سوچ رہے تھے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے آہنی خود سے، آہنی گرز کے ساتھ عباس کے سر میں مارا، عباس کا سر چکرا گیا، گھوڑے کے اوپر ام البنین کا چاند اب جھول رہا ہے اور عباس اب گھوڑے سے گرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اگر کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ کیسے گرتا ہے؟ وہ زمین پہ آتا ہے، اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، مگر مولا عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں اور جس کے بازو نہیں تھے وہ گھوڑے سے اترا تو کیسے اترا؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرا سلام، میرا سلام میرے چچا عباس پہ جو گھوڑے سے اترے تو ماتھے کے بل اترے اور انہوں نے ماتھے کے بل زمین پہ اترے۔ حسین، حسین دوڑے، حسین آئے، عباس کی مدد کو پہنچے، کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی،
عباس میری کمر ٹوٹ گئی تیری شہادت سے۔ عباس کے سرہانے پہنچے، عباس میرے بھائی اب تو بھی جا رہا ہے، اب حسین اکیلا رہ گیا ہے، عباس بھائی کوئی وصیت ہے تو وصیت کر لو۔ کہا مولا آنکھ میں تیر لگا ہے، میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ ایک مرتبہ حسین نے وہ تیر آنکھ سے نکالا۔ اس کے بعد حسین نے کہا، عباس ایک حسرت حسین کے دل میں بھی ہے، ساری زندگی رہی مگر اب جاتے جاتے اب حسین کا بھی ایک سوال ہے، حسین بھی بڑا غریب ہے، آج حسین کی ایک حسرت پوری کر دو۔ کہا مولا کیا؟ کہا ساری زندگی آقا کہا ہے، ساری زندگی آقا کہا ہے، ابھی جا رہے ہو تو جاتے جاتے حسین کو بھائی کہتے جاؤ، حسین کو بھائی کہو۔ اب عباس کے بازو تو نہیں تھے، عباس نے اس انداز سے حسین کو بھائی کہا، حسین نے اپنے بازو عباس کے ارد گرد پھیلا دیے، اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیا، کہا عباس جاؤ نانا کے سامنے ہمارا سلام پہنچانا، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ عباس کوئی اور وصیت؟ کہا مولا آپ نے سب کی لاشیں اٹھائی ہیں مگر میری لاش مت اٹھائیے گا، میری لاش یہیں چھوڑ دیجئے گا، میری لاش مت اٹھائیے گا اور میری لاش یہیں رہے، میرا حرم یہیں بنے۔ حسین نے عباس کی اس وصیت پہ عمل کیا۔ ایک مرتبہ اس علم کو اٹھایا جو ابوالفضل العباس کا علم تھا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ اب بوڑھا حسین اس جوان ابوالفضل کا علم اٹھاتا ہے اور خیمے کی طرف چلتا ہے۔ اب خیمے کی طرف حسین آ رہے ہیں، علم اٹھا کے ادھر سکینہ دروازے پہ آ جاتی ہیں، کہتی ہیں بچوں آؤ آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ ارے جیسے جیسے علم نزدیک آیا، اب جو سکینہ نے دیکھا یہ چچا نہیں ہے، یہ تو بابا حسین۔